بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حسن محمود صدیقی اور دیکھ رہے ہیں آپ پروگرام وفاق اسپیشل۔ ناظرین اکرام، لاسٹ پروگرام میں بھی میں نے بات کی تھی اور جو میرا ٹاپک تھا وہ گلشن کشمیر جو قبضہ مافیا یا جو فراڈی نوسر باز ہیں ان کے اوپر ہم نے بات کی کہ انہوں نے کس طرح لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا۔ تو آج کی جو میری ویڈیو یہ اسی کا پارٹ 2 ہے اور آج بھی ہم اسی گلشن کشمیر پر بات کریں گے، کیونکہ میرے رابطے میں یہ کیونکہ کل کی ریکارڈنگ تھی تو میرے رابطے میں بہت سارے ایسے متاثرین اور آئے ہیں کہ جن کو دیکھ کر یقین مانے کہ دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں نے رابطہ کیا ہے۔ ایک میرے پاس کسی ایک بزرگ کی کال آئی، آلموسٹ کوئی 75 پلس ان کی ایج تھی، اور انہوں نے یہ پلاٹ اس لیے رکھا ہوا تھا کہ یہ پلاٹ بیچ کر وہ اپنی بچی کی شادی کریں گے۔ اب جب ان کی کال آج میرے پاس آئی تو میں نے ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ ان کو میں نے بتایا کہ یہ ابھی پلاٹ آپ کا پلاٹ نہیں ہے اور یہ جو آپ کی صرف فائل ہے، ان کے پاس رجسٹری بھی نہیں تھی، صرف ایک وہ جو کاپی تھی اس کی گلشن کشمیر کی جو قسطوں والی کاپی ہے وہ کاپی تھی۔ انہوں نے کہا بیٹا میرے پاس تو یہ کاپی ہے اور ابھی اس کی ویلیو کیا ہے؟ تو ان کو میں نے بتایا کہ میرے محترم یہ ابھی سوسائٹی ختم ہو چکی ہے اور ابھی اس کی جگہ پہ فیصل ٹاؤن فیس 2 وہ آ گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میرا پلاٹ ہے وہ اس کی ویلیو تو بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ ان کو میں نے بتایا کہ نہیں حضرت، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ آپ کے ساتھ نہیں بلکہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ، سینکڑوں لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوا ہے۔ وہ فراڈ یہ تھا کہ یہ ساری جگہ انہوں نے بیچ دی۔ اس بات کو پیٹ پیٹ کے، اس بات پر چیخ چیخ کے لوگوں نے احتجاج بھی کیا۔ ان کو میں نے ساری صورتحال سے آگاہ کیا تھا، وہ آپ دیدہ ہو گئے اور وہ رونے لگے اور وہ یہ کہنے لگے کہ میں تو یہ سمجھا تھا کہ میرا پلاٹ اس وقت کم و بیش کوئی 15 سے 20 لاکھ کے درمیان ہے، تو میں نے اپنی بچی کی شادی کرنی ہے، میں نے اس کو بچا کے رکھا ہوا تھا اپنی بچی کی شادی کے لیے۔ پھر جب میں نے ان کو بتایا کہ یہ آپ کے پلاٹ کی جو ویلیو ہے وہ یہ ہے کہ جتنے اس میں پیسے جمع ہیں، آپ وہ فائل لے کر سوسائٹی جاتے ہیں تو آپ کو وہ جمع پیسے دیں گے۔ جمع پیسے اس میں کتنے تھے؟ 25,000 روپے۔ وہ کہتے ہیں میں نے 85 میں یہ پلاٹ بک کروایا تھا، 1985 سے لے کر 2023 تک یہ میرے پلاٹ کی ویلیو 25,000 ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں اب اپنی بچی کی شادی کیسے کروں گا؟ اس بات کے اوپر یقین کریں ایسا دل دکھا کہ دل کر رہا تھا کہ اگر کوئی بندہ سامنے ہو تو بندہ اس کے ساتھ وہ حال کرے کہ سارا زمانہ یاد رکھے۔ لیکن یہ جو فراڈ انہوں نے کیا، پہلے 17 سے 18,000 کنال جگہ انہوں نے جو دارنیال ٹاؤن بنایا تھا وہ بیچ دی۔ وہ بیچنے کے بعد گلشن کشمیر 6 سے 7,000 کنال رقبہ انہوں نے وہ بیچ دیا۔ اب رہ گئی بات چودھری مجید صاحب کی۔ چودھری مجید صاحب آپ ایک برانڈ ہے، آپ کا نام ایک بہت بڑا نام ہے، ٹائکون میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ ملک ریاض صاحب کے بعد آپ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں آپ دوسرے نمبر پر ہیں۔ کم از کم آپ لوگوں کا خیال کریں کہ آپ نے بھی ان کے شیخوں کے ساتھ مل کر ان کے ساتھ زیادتی کر دی ہے۔ آپ بھی اس نوسر بازی کے لسٹ میں شامل ہو گئے جس نوسر بازی کے لسٹ میں شیخ افتخار اوری شامل تھے، آپ بھی ان کی لسٹ میں آ گئے۔ اگر آپ نے یہ جگہ خریدنی تھی، اس جگہ کے اوپر قتل و غارت بھی ہوئی، اس زمین کے اوپر اس کا قبضہ لینے کے اوپر قتل بھی ہوئے۔ اگر چودھری صاحب آپ نے یہ جگہ خریدنی تھی تو آپ کم از کم ان لوگوں کا حق آپ ان کو دیتے، آپ اناؤنسمنٹ کرتے۔ ویسے آپ کے اخبار میں ایڈ تو بڑے آتے ہیں، جب کسی بھی نیو ٹاؤن کی بکنگ ہوتی ہے تو آپ اخبار میں ایڈورٹائز کرتے ہیں
اس کو سیل کرنے کے لیے، تو کاش آپ یہاں پہ بھی ایک ایڈ لگا دیتے تو جو گلشن کشمیر کے متاثرین ہیں وہ آپ سے رابطہ کریں، آپ سے رابطہ کریں یا آپ کے ادارے سے رابطہ کریں، تو جو ان کی آج کل کی ویلیو کے مطابق ان کے پیسے بنتے تھے، آپ ان کو کم از کم وہ پیسے نہیں ادا کر سکتے تھے تو آپ ان کو 50% پیسے دیتے۔ آپ نے 27.5 لاکھ روپے کا پلاٹ وہاں پر بک کیا 5 مرلے کا، تو جس بندے نے 25,000 روپے اس وقت آج سے 20 سال پہلے 25 سال پہلے جمع کروائے تھے، تو آج کیا اس کے پلاٹ کی ویلیو 10-12 لاکھ روپے نہیں تھی؟ بالکل تھی۔ اگر میں بات کروں سیکٹر 1 کی، سیکٹر 1 میں آج بھی پلاٹ کا ریٹ 1 لاکھ روپے سے لے کر 1.5 لاکھ روپے مرلہ تک ہے۔ کیا آنے والے ٹائم میں ان لوگوں کے ساتھ بھی یہی کام ہوگا جو لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں، جن لوگوں نے سیکٹر 1 میں گھر بنایا ہے، ان لوگوں کے سر سے بھی وہ چھت چھین لی جائے گی؟ آپ 20 شیخوں کے ساتھ مل کر آپ بھی وہی کام کریں گے جو سیکٹر 2 سے لے کے سیکٹر 9 تک کے لوگوں کے ساتھ کیا گیا ہے؟ شرم آنی چاہیے، اس بات کے اوپر آپ کو بھی شرم آنی چاہیے۔ شیخ افتخار صاحب آپ کو بھی شرم آنی چاہیے، جو ان کے آگے بیٹے شہروز ہیں ان کو بھی شرم آنی چاہیے۔ آپ نے کتنے لوگوں کا پیسہ ہتھیایا ہے، آپ نے کتنے لوگوں کی بدوائیں لی ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ساری زندگی آپ نے یہاں پہ رہنے؟ آپ نے مرنا بھی ہے، سب نے مرنا ہے۔ جس نے کسی کی زمین پر قبضہ کیا، یہ یہاں پر تو آپ قبضہ کر رہے ہیں، یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں، قیامت والے دن یہ ساری جائیداد آپ کے گلے کا توق بنے گی۔ یہ تو حکم بھی ہے، یہ تو قرآن میں بھی فرما دیا گیا ہے کہ اگر کسی نے کسی کی زمین کا تھوڑا سا حصہ بھی ہتھیایا تو بروز قیامت وہ اس کے گلے کا توق بنا دی جائے گی۔ تو آپ کو تو کم از کم تھوڑی سی شرم آنی چاہیے، آپ کو حیا آنی چاہیے۔ آپ نے اپنا نام کیوں خراب کیا؟ ان کے نام کے ساتھ لوگ فراڈی اور نوسر باز لگاتے تھے، کیا اب آپ کے نام کے ساتھ بھی نوسر باز اور فراڈیاں لگایا جائے گا؟ اگر آپ چاہتے ہیں اپنی ریپوٹیشن ٹھیک قائم رکھی جائے، اگر آپ کے ادارے کا نام خراب نہ ہو، آپ کے ادارے کا نام تباہ نہ ہو، اگر آپ کا برانڈ تباہ نہ ہو، تو میری یہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ متاثرین کو ایڈجسٹ کریں، آپ متاثرین کی جگہ خریدیں۔ وہ بیچارے کہاں پر جائیں گے؟ وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور دکھ اس بات کا ہے کہ ابھی بھی کم از کم 50-70% لوگوں کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ فراڈ ہو چکا ہے۔ اتنے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ نوسر بازی ہو چکی ہے، ان کے پلاٹ کے اوپر اب اور کوئی بندہ قابض ہے، یہ بات ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ چودھری صاحب، اگر آپ نے یہ جگہ خریدنی تھی تو آپ اس کی پراپر تشہیر کرتے، آپ نے جو کہ نہیں کی۔ آپ نے جسٹ خریداری کرنا شروع کی شیخوں کے ساتھ مل کر، اور جو شیخ دوسری سوسائٹی الارم سٹی بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں، میں ایک ایسا انکشاف اس ویڈیو کے بارے میں، اس سوسائٹی کے بارے میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے، آپ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی جب ان لوگوں کو یہ پتا چلے گا کہ جس گھر میں وہ آج سے 5 سال پہلے سے رہ رہے ہیں وہ گھر ان کی ملکیت ہی نہیں ہے، وہ ملکیت کسی اور کی ہے۔ جس بندے نے 1 کروڑ روپیہ لگایا ہے، جب اس کو یہ بات پتا چلے گی کہ یہ ملکیت اس کا گھر ہے ہی نہیں، اس کے پاس وہ الارم سٹی کی صرف ایک الاٹمنٹ لیٹر ہے، جیسے گلشن کشمیر کا الاٹمنٹ لیٹر تھا، تو جیسے انہوں نے اس کو بیچا، آنے والے ٹائم میں یہ الحرم سٹی بھی اسی طرح سیل ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے پورے پروف کے ساتھ، ایویڈنس کے ساتھ، بما ڈاکومنٹس ایک آپ کے سامنے ایک بات لے کر آؤں گا کہ جس کے اندر یہ بات ثابت ہوگی کہ ان لوگوں کے ساتھ بھی بہت بڑا فراڈ ہونے جا رہا ہے۔ آپ ان چیزوں سے بچیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں اس میں پنڈی اسلام آباد میں آپ کا نام قائم و دائم رہے،
تو آپ کو اس نوسر بازی سے نکلنا پڑے گا، آپ کو اس فراڈ سے نکلنا پڑے گا۔ آپ کم از کم ان لوگوں کا خیال کریں کہ جن لوگوں نے 20 سال پہلے پیسے لگائے تھے، ان لوگوں کو قصور ہے تو بتائیں۔ اگر انہوں نے پیسے نہیں دیے تو وہ ان کا قصور ہے، ان کا کوئی قصور ہے تو بتائیں۔ ان بیچاروں کو کوئی قصور نہیں، ان کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ غریب ہیں، وہ مسکین ہیں، وہ آواز بلند نہیں کر سکتے، صرف ان کا یہ قصور ہے۔ تو خدا را آپ لوگوں کے ساتھ مل کر ان کی ایڈجسٹمنٹ کریں۔ میری گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی یہی اپیل ہے کہ جو اس طرح کی فراڈ سوسائٹیاں ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ جو سوسائٹیاں بغیر این او سی کی ہیں، جن کی این او سی نہیں ہے، ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے۔ آج آپ دیکھیں پورے پنڈی میں، پورے چکری روڈ پہ آپ چلے جائیں، ایک سرے سے لے کے دوسرے سرے تک ساری ہی سوسائٹیاں ہیں۔ وہ سارے رقبہ جات، وہ ساری زرعی زمینیں سب کچھ ختم ہو گئی ہے۔ کیا آنے والے ٹائم میں یہاں پہ کوئی کاشتکاری کے لیے بھی زمین رہے گی، یا سب یہاں پہ سوسائٹیاں ہی بنتی جائیں گی؟ یہ ایک اتنا بڑا قبضہ مافیا ہے جو لوگوں کی زمینیں ہتھیاتا ہے اور جان لینے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ خدارا ایسا نہ کریں، اور جو غریب لوگ ہیں ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلائیں۔ یہاں پر تو آپ نے جواب دینا ہی دینا ہے، لیکن آپ نے کل قیامت والے دن بھی اس چیز کا جواب دینا ہے۔ اگلی ویڈیو انشاءاللہ العرب سٹی کے اوپر ہوگی، جس کے اندر میں پورے ایویڈنس کے ساتھ آپ کے سامنے آؤں گا۔ الاٹمنٹ لیٹر کہ ایک پلاٹ کتنی دفعہ بکا ہے، اس پلاٹ کو بیچنے والا کون ہے، اس کو قبضہ دینے والا کون ہے، میں اس وہ ویڈیو کے اندر آپ کو سارے انکشاف بتاؤں گا۔ جب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔